أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة بما كنتم تعملون. صلوات قرآن مجید کے سورہ فصلت کی آیت کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے استقامت کا مظاہرہ کیا تو پھر ان لوگوں کی شان یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ تم ڈرو اور نہ تم خوف زدہ ہو وَأَبْشَرُوا الْجَنَّةَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور تمہیں اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ آیت کریمہ بہت سارے پیغامات رکھتی ہے، ایک میسج، اور ہماری زندگی کو معرفت الہی کی طرف اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اس آیت کریمہ کے مختلف پہلوؤں پہ غور کریں تو شاید وہ پہلو ہمارے زندگی میں کام آ سکتے ہیں. قرآن صرف کتاب تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اسی لیے اس نے پہلے ہی مرحلے میں یہ کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے بلکہ سبھی کے لیے. جب آیات ہم دوسری آیتیں پڑھیں گے قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کیا گیا ہے اشارہ ہمارے لیے کہ ہم اس کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ غور کریں. ظاہر تفصیلی گفتگو نہیں ہے لیکن جو نوجوان میرے موجود ہیں یہاں پر ان کے لیے میرا میسیج ہے. بزرگوں کے لیے گفتگو میں کرتا ہی نہیں ہوں اس لیے کہ انہیں ماشاءاللہ خود ہی زیادہ اس سے صلاحیت ہے اور میرے یہاں بزرگ علماء تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں بہرحال گفتگو کرنا ایک مسئلہ ہے لیکن چونکہ نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ساری باتیں. اللہ نے یہاں پر ایک بات یہ کہی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، اس میں کتنی تاکید ہے کہ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے بے شک. تو غور کرو یعنی کتنا بھروسہ ہے خداوند عالم کو ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو رب مانا. کتنا بھروسہ ہے کہ اللہ خود ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، یقین کے ساتھ ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے
इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये है। बहुत सी जगह पर लफ्ज़ इन्ना आता है जिसके माना बेशक के होते हैं, यानी वाकई उसकी ताकीद को बयान करने के लिए। यहाँ भी कह रहा है इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना है। अज़ीज़ान गिरामी, रब मानना, लफ्ज़ रब का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत ही मानवी एतबार से अहमियत रखता है। रब किसे कहते हैं? मेरी मजबूरी है कि मैं अपने गुफ्तगू को बहुत आसान करके पेश करना चाहता हूँ, ताकि जो सबसे कम से बच्चा यहाँ पर है कम से कम उसकी समझ में आ जाए। रब यानी अल्लाह को हम रब माने तो रब का मतलब क्या? सिर्फ दो हर्फ हैं, दो हर्फ हैं, दो अक्षर हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रे और बे। रब के माना है पालने वाला, परवरिश करने वाला। और ये अल्लाह का इसम ऐसा है कि जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लफ्ज़ रब से वाकिफ नहीं। जो आदमी नमाज पढ़ता है वो तो जानता ही है, जो नहीं भी पढ़ता वो कम से कम अलहम्द तो जानता ही है, चाहे नमाज ना पढ़ता। मुमकिन है कि अलहम्द नमाज नहीं पढ़ रहा है लेकिन अलहम्द से वाकिफ है, वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का रब है। रब मतलब पालने वाला, परवरिश करने वाला। इसीलिए हम अपने बुजुर्गों को यानी माँ बाप को मुरब्बी कहते हैं, या जो हमारी तरबियत करता है उसे मुरब्बी कहते हैं। मुमकिन है कि कहीं चचा तरबियत करे, कहीं मामू के यहाँ बच्चे की परवरिश हो, माँ बाप का इंतकाल हो गया, ननिहाल में पल गया, तो मुमकिन है कि वहां पर उसके मुरब्बी हो। यानी जो उसकी परवरिश कर रहा है वो उसका मुरब्बी। ये परवरिश करने वाला कौन है? उसके एक एक जिंदगी के पहलू का ख्याल रखने वाला। ये बच्चा, इसे किस चीज की इस वक्त जरूरत है? सर्दी का मौसम आने वाला है तो लिबास कैसा होना चाहिए? सर्दी का लिबास इसको होना चाहिए। गर्मी आ गई तो कैसा लिबास होना चाहिए? बीमार हो गया तो क्या जरूरत है? स्कूल जा रहा है तो ड्रेस की जरूरत है, नाम लिखवा लिया है तो इसको इन चीजों की जरूरत है। यानी जो उसकी जिंदगी के हर एक पहलू से उसकी तरबियत करे और उसकी जरूरतों को पूरा करे, चाहे वो कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाए माँ बाप, ये जो भी तरबियत कर रहा है, लेकिन बच्चे की तरबियत करता है, जिसकी जिम्मेदारी भी है उसकी तरबियत करता है। अज़ीज़ान गिरामी, इनमें सबसे ज्यादा जो करीब है मादी एतबार से वो माँ होती है, कि माँ ने बच्चे की तरबियत की, हर लम्हा उसकी तरबियत की, कहीं दूध पिला के उसकी तरबियत की, कहीं अपने करीब उस जगह सुला के जहां गीला था वहां खुद सोई और उसको साफ सुथरी जगह सुलाया, इस तरह से तरबियत की। इसीलिए बच्चा जब माँ से ज्यादा करीब होता है, बच्चा देखता है तो हर मसले को माँ से शेयर करना चाहता है। कोई मसला हो माँ से, क्यों? कि इसलिए कि वो करीब है, उसने देखा कि मेरे सारी चीजों का इंतजाम माँ ने किया है। पता चला कि रब या मुरब्बी का एक फलसफा ये तो है कि जिसकी तरबियत की जा रही है वो ये जान जाता है कि सबसे ज्यादा करीब मेरे ये है, सबसे ज्यादा करीब मेरे ये। जो जितने कुर्बत का जहन में तसव्वुर होगा उतने ही अपने मसाइल का उससे हल कराने का मरहला होगा। जितने कुर्बत का भी हमारे जहनों में तसव्वुर होगा, ख्याल होगा, उसी एतबार से हम अपने मसाइल उससे हल कराएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि ये दुनिया दर दर की भीख क्यों मांग रही है, दुनिया दर दर ठोकरें क्यों खा रही है, जो इतना करीब है, जो शहरत से भी ज्यादा करीब हो, उसके सामने क्यों नहीं चली? सलावत बर मोहम्मद व आलम। हम तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं, हम तो शहरत से भी ज्यादा करीब हैं, तो हमें सबसे ज्यादा उसको अपने मसाइल का शेयर उससे करना चाहिए जो वाकई हमसे करीब है। और वो कोई और नहीं हो सकता, वो आम मुरब्बी नहीं हो सकता, वो वही हो सकता है जो रब्बुल आलमीन है, जिस कायनात का रब है। अज़ीज़ान गिरामी, उसके रुबूबियत की शान बिल्कुल अलग है, उसकी तरबियत की शान बिल्कुल अलग है। माँ बाप कब तरबियत करते हैं? माँ बाप उस वक्त तरबियत करते हैं जब बच्चा आलमे ज़ाहिर में आ जाता है।
عالم وجود میں بھی نہیں، عالم ظاہر میں آئے، ماں کی آغوش میں آئے، تب ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تب باپ آفس جاتا ہے، سروس کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے۔ ماں دودھ کب پلاتی ہے؟ جب بچہ ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ ماں اس کے لیے دوسرے اہتمامات کب کرتی ہے؟ جب اس کی آغوش میں آتا ہے۔ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی جب وہ شکم مادر میں تھا، باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب بچہ شکم مادر میں تھا۔ بھائی اتنا کر سکتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو ماں کو دوا دے سکتا ہے، بچے کو دوا نہیں دے سکتا۔ دوا ماں کھائے گی، بچہ نہیں کھائے گا۔ کیا کہنا اس کی تربیت کا؟ اس نے جب تربیت کی جب بچہ شکم مادر میں آ گیا، جب بچہ شکم مادر میں آ گیا۔ اب ہم دوا تو کھا سکتے ہیں، اثر بچے تک پہنچا نہیں سکتے۔ وہی پہنچائے گا کہ جس نے وجود عطا فرمایا ہے، جس نے خلقت کا یہ لباس ہمیں دیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے کہ جس کے قصیدے کو علی نے اس وقت کہا جب سر پہ ضربت لگی تو کچھ اور نہیں کہا، یہی فرمایا فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو پتا چلا علی بھی لفظ رب کہہ کے بتا رہے تھے کہ رب سے قریب ہو جاؤ تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ سر پہ ضربت لگنا یہ تمہاری ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تم محراب عبادت میں ہو تو یہی کامیابی ہے، اگر تم مقبل شہادت میں ہو تو یہی کامیابی ہے، اس لیے کہ تم رب سے قریب ہو گئے ہو۔ رب سے قریب تو اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ہمیں رب مانا ہے، ہمیں رب مانا ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے کسی اور کو رب نہیں مانا۔ کیا کہنا ان افراد کا جنہوں نے جان تو دے دی مگر خدا کے علاوہ کسی کو اور کو رب نہیں مانا، کسی اور کو رب نہیں مانا۔ انہوں نے آواز دی جب ہمیں ایک مرتبہ علی کو مولا مان چکے ہیں تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ جب ہم رب کو رب تسلیم کر چکے ہیں تو اوروں کے دروازوں پر ٹھیک کیوں مانگیں؟ کیا یہی فرق ہے علی والوں میں اور غیروں میں کہ وہ دوسروں کو اپنے وجود کا سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوگا، اگر وہ ملک نہیں ہوگا، وہ پارٹی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ علی والوں سے سیکھو زندہ کیسے رہا جاتا ہے، یہ شہید ہو کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد ان کی زندگی کی شان الگ ہے، ان کی زندگی کی پہچان الگ ہے۔ دشمن بھی انہیں قتل کر کے، ان کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے ان کی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ٹھیک ہے ہم نے قتل کر دیا مگر یہ مرے نہیں، یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے، زندہ نہ ہوتے تو ہم سے اونچا ان کا سر نہ ہوتا۔ دیکھیں تو قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ جب اللہ رب ہے تو پھر کوئی بڑی طاقت کو رب نہیں مان سکتے، اور جب مانتے ہیں دوسروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، پھر وہ مقتل میں اور میدان میں ٹکتے نہیں ہیں، وہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ ان کو کوئی چارہ کار ان کے سامنے ایسا نہیں آتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ظاہری طور سے پناہ لے لیں، مگر انہیں پتا ہے کہ موت وہاں بھی آئے گی۔ تو پھر جب موت آئے گی تو پھر اسی کو نہ مان لیا جائے کہ جو موت کو بھی شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی کو مانے نا عزیزان گرامی۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ملائکہ انہیں بشارت دیتے ہیں۔ ان کی شان ہے ان کی جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ عزیزان گرامی ایک بات آگے میں یہاں کہتا چلوں، ان بچوں کے خاص طور سے معرفت الہی بہت اہم ترین ہے، خدا کی معرفت۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اللہ ہی کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے 1,24,000 ان سب کا ٹارگیٹ وحدانیت کا پرچار، لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ کلمے بدلتے رہے نبیوں کے اعتبار سے، مثلا
لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مثلا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مثلا، جو العزم پیغمبر آئے ان کے اعتبار سے، لیکن پہلا کلمہ تو کبھی نہیں بدلا۔ آپ دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، باقی دوسرے کلمے نبی کے اعتبار سے چینج ہوتے رہے۔ مثلا موسیٰ آئے تو ان کا کلمہ، ابراہیم آئے تو ان کا کلمہ، یعنی امت نے ان کو نبی مانا، اور انبیاء آئے جو بھی تو اس کے اعتبار سے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا ہدف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کو پہچانو۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا بھائی، جب ہر کلمہ اور دوسرے کلمے کو بدلے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کے آج تک اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہر نبی کا ٹارگیٹ یا خدا کو پہچانو، خدا کو پہچانو۔ جب خدا کو پہچاننے کا مرحلہ اتنا اہم ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے اس آیت کریمہ میں کہ خدا نے کیوں اس پہ زور دیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو پہچانو، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جب اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم کر چکے تو پھر کسی اور کو رب نہ ماننا، کسی اور کو رب نہ مان لینا، اسی پر ڈٹ جانا۔ اب ملائکہ نازل ہوں گے، ملائکہ اگر کسی سے پر نازل ہو رہے ہیں، کسی ذات پر، کسی شخصیت پر، کسی قوم اور قبیلے پر، تو یہ ملائکہ کی خوبی نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ملائکہ کی خوبی ہے، خوبی اس کی ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ خود بتائیے، آپ کے گھر کوئی افیسر آ جائے، آپ کے گھر کوئی بڑی شخصیت آ جائے، تو یہ آپ کی خوبی ہے یا آنے والے کی خوبی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ عقل کہ نہیں، آپ کا کمال ہے کہ آپ نہیں گئے، وہ آپ کے ہاں چل کے آئے۔ اب وہ کس وجہ سے ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں۔ آپ کا بہت اچھا اخلاق تھا، آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ تھا، آپ کسی اہم ترین درجے پہ فائز تھے۔ اگر آپ اہم ترین درجے پہ فائز تھے تو اس کا مطلب چاہے وہ کسی بھی عنوان سے رہے ہوں، اگر کوئی آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہم ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتی ہے، ارشاد ہوتا ہے اگر انسان اللہ سے واقعی ڈرنے لگے، انسان اللہ کی اطاعت کرنے لگے تو یہ ملائکہ آکے اس سے مصافحہ کریں گے، ملائکہ مصافحہ کریں گے۔ پتہ چلا ملائکہ کا آنا کمال نہیں ہے، اس کا بلوا لینا کمال ہے، اس کا بلوا لینا کمال ہے۔ اب نہ کہیے در سیدہ پہ زہرہ کیوں آیا، در فاطمہ پہ جبریل کیوں آئے، اور دوسرے ملائکہ حسنین کا گہوارہ جھلانے کے لیے کیوں آئے۔ کمال آنے والوں کا نہیں ہے، عظمت بلوانے والوں کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ وہ تھے ہی ایسے کہ ان کو یہاں آنا پڑا، وقتی طور سے رضوان جنت کو اپنی پوسٹ چھوڑ کے ظاہراً وہ کام چھوڑ کے یہاں آنا پڑا، جبریل کو اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا۔ اب یہ ملائکہ جو ان پہ آ رہے ہیں، ملائکہ جو ان پر آ رہے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ یہ کمال کیا ہے ان کا کہ یہ اپنے بات پہ ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور آگے کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، خوف نہ کھانا۔ یہ خدا کی طرف سے تمہیں میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے، خوف نہ کھانا۔ اللہ والا کبھی خوف نہیں کھاتا، چاہے جو بھی حالات ہو، اسے خوف نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے مجھے، ظاہر تفصیل گفتگو نہیں ہے۔ ہم اللہ کو سپر معصومین کو اہمیت دیں، دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں، اس کائنات میں کوئی سپر پاور نہیں۔ کون ہے میں آپ کو بتا دوں کون ہے، اور ایک میسج بھی ہے نوجوانوں کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارواح الخدا کا مولا کوفے میں اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے،
ملاقات کرنے کے لیے کہ کوفے چلتے ہیں، شیعوں سے ملاقات کریں اپنے جانے والوں سے. جب مولا آئے ہیں، مختصر واقعہ شارٹ کر کے جو میسیج ہے اس کا وہ دینا چاہوں گا. جب مولا کوفے آئے تو ظاہر ایک شور ہو گیا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا امام آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ آئے جو ترجمہ پائے. امام کئی دن تھے، شیعوں سے ملاقات کی، ان کے حالات کا جائزہ لیا، ان کی مشکلات کو حل کیا. اور جب کئی دن اپنے شیعوں کے درمیان گزارنے کے بعد مولا جانے لگے، میں نے بھی کیا کہا تھا، معرفت بہت اہم ہے. خدا کی معرفت، معصومین کی معرفت، معرفت اہم ترین مرحلہ ہے. دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک محبت، ایک معرفت. محبت کا مقام الگ ہے، معرفت کا مقام الگ ہے. معرفت اہم ہے. ممکن ہے معرفت کے حوالے سے کبھی کبھی ہمیں ظاہری طور سے نفرت کا مظاہرہ ہے. میں آپ کو دلیل دوں گا. جو کہ معرفت ہے تو معرفت اصل ٹارگیٹ ہے کہ معرفت بچانا چاہتی ہے، معرفت کا ہدف بڑا ہوتا ہے. محبت ایک الگ مرحلہ ہے، دونوں فرق ہوتا ہے. یہاں پر روک کے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. اور اتفاق سے پرسوں یعنی 10 تاریخ میں امام حسن اسلام کی ولادت بھی ہے، 11ویں امام کی امام حسن اسلام کی. اور یہ زمانہ ایسا تھا امام حسن اسلام کی کا دور امامت جو سب سے زیادہ کٹھن زمانہ تھا شیعوں کے لیے. سب سے زیادہ اتنا کٹھن زمانہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے بادشاہوں کو، سارے افراد کو، پوری جو ان کا سسٹم تھا، بچے بنی میاں رہے ہو، بنی عباس رہے ہو، سب یہ چاہتے تھے کہ آخری حجت اس دنیا میں نہ آنے. تو وہ سب کو قتل کرتے چلے گئے. جب 11ویں امام کا مسئلہ آیا تو ظاہر ہے انہی سے 12ویں حجت کا ظہور ہونا ہے، انہی کے بیٹے. تو سب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے. یہی وجہ تھی کہ ان کو، امام کو نظر بند رکھا گیا زیادہ تر. عالم یہ تھا کہ لوگ ملاقات نہیں کر پاتے تھے، بڑی مشکل تھی. ایسے میں امام نے کس طریقے سے اس ماحول کو سنبھالا، انشاءاللہ یہ بچے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو اندازہ ہوتا ہے. آج کا زمانہ الحمدللہ شیعوں کے لیے بہت بہتر ہے. یہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج شیعت کا پرچم سربلند ہے. آج پہچان رہے لوگ. وہ امام کا زمانہ اتنا سخت تھا کہ امام نے اپنے شیعوں کو پیغام پہنچوایا کسی کے ذریعے کہ آج ہمیں بازار میں جانا ہے، بادشاہ نے فلاں مقام پہ بلایا ہے، وہاں وہ اپنا دربار سجا رہا ہے، دیکھو جب ہم آئیں گے تو تم ہمیں سلام تک بھی نہ کرنا، حتیٰ کہ اشارہ بھی نہ کرنا. کتنا مشکل ہے آپ کے سامنے آپ کا امام ہو اور آپ اسے سلام نہ کر پائیں، آپ اسے اشارے سے بھی کچھ نہ کہہ پائیں. لیکن شیعوں نے اس بات کو برداشت کیا. بعد میں مولا سے کسی نے پوچھا، مولا آخر ایسا کیوں تھا؟ امام نے فرمایا کہ ہم تم سے ظاہری طور سے یہ ایک نفرت کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے بے رغبتی کا مظاہرہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے، ہم تمہاری جان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ تم کسی کے نظر میں آ جاؤ کہ یہ اس کا ان سے تعلق ہے. اس لیے ہم یہ تو برداشت کر لیں گے کہ ہمیں سلام نہ کیا جائے، مگر یہ برداشت نہیں کریں گے ہمارے چاہنے والے پر کوئی مشکل کھڑی ہے. کتنا مشکل زمانہ تھا امام کے دور میں. تو یہاں پر کیا تھا؟ محبت کام نہیں آئی، معرفت کا. معرفت. اب جب یہ امام آئے، چھٹے امام آئے، کوفے سے واپس جانے لگے تو امام نے جو راستہ منتخب کیا، سب چاہنے والوں نے آگے کہا، مولا آپ اس راستے سے نہ جائیے، اس راستے سے نہ جائیے، اس راستے میں ایک شیر رہتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ پھاڑ کر کھا چکا ہے، آپ اس راستے سے نہ جائیے مولا. امام نے فرمایا ہم اسی راستے سے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونے کو. میں ایک سوال ہے میرے بچوں سے خاص طور سے، یہ چاہنے والے مولا کو محبت میں مشورہ دے رہے تھے یا دشمنی میں مشورہ دے رہے تھے؟ جواب کیا ہے؟ محبت میں مشورہ دے رہے تھے. محبت میں مشورہ دے رہے، مولا اس راستے سے نہ جائیے، اس راستے میں شیر رہتا ہے. مگر میں جملہ کہوں گا،
جو شیعہ امام کو مشورہ دے، اور کیا جو شیعہ امام کو مشورہ دے، پھر آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اور یہی ہے کہ محبت تو ہے، معرفت نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ، محبت تو ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت ہوتی تو امام کے عمل پر کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن نہ کرتے۔ کیا سمجھتے کہ مولا جانے یہ مولا کا مرحلہ ہے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مگر یہ بھی محبت مشورہ دے رہے تھے۔ امام نے کچھ نہیں کہا، امام نے کہا نہیں تم ٹینشن نہ لو، تم پریشان نہ ہو، ہم جائیں گے۔ بہرحال امام آگے بڑھے۔ اب دل میں تو چونکہ چور تھا، بڑی مشکل تھی، ڈر لگ رہا تھا، خوف تھا کہ کیا ہوگا، بہت سے لوگ مارے گئے اس راستے میں۔ اب دور سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ ساتھ گئے، امام نے کہا واپس چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ تو اب وہاں پر رک گئے جہاں امام نے روکا، اور امام آگے بڑھ گئے، مگر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں یہ محبت تو تھی، تبھی تو دیکھ رہے تھے، محبت نہ ہوتی تو چلے جاتے، مگر محبت تھی جو مجبور کر رہی تھی کہ نہیں دیکھیں گے، کہیں مولا کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ محبت تھی۔ اور اس کے بعد امام نے جب آگے بڑھے تو دیکھا انہوں نے، چاہنے والوں نے، شیر نکل کے آیا اور اپنی زبان بے زبانی سے امام کو سلام کیا، یعنی گردن جھکائی۔ امام نے اس کے سر پہ ہاتھ دیا، اس نے قدموں کا بوسہ لیا، اور کچھ امام سے اس نے باتیں کی، ظاہر ہے نہیں یہ سمجھ سکتے تھے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا اس کی گفتگو۔ اور جب وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا، تب دوڑ کے امام کے پاس آیا، کیونکہ تشویش پڑ گئی، یہ میٹر کیا تھا؟ اور آئے، اور آنے کے بعد کا مولا بس اتنا اور بتا دیجئے، یہ شیر آیا تھا تو اس نے آپ سے کیا گفتگو کی؟ مولا ہم لوگ بہت پریشان تھے، یہ شیر آ گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ محبت تھی، معرفت نہیں تھی۔ معرفت ہوتی تو یہ سوچتے کہ امام صرف ہمارا امام نہیں ہے، کائنات کا امام ہے، جانوروں کا بھی امام ہے، اس جنگلی جانوروں کا بھی امام ہے۔ کہ مولا اس نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا اس کے اپنے مسائل تھے، اس کی جو زوجہ ہے شیرنی، اس کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، اس کے بھی کچھ مسائل تھے اور اپنے مسائل تھے، اس نے اس کا مسئلہ تدارک مجھ سے چاہا اور دعا کی درخواست کی، میں نے اسے دعا دی اور وہ چلا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا نے جو میری شاید پوری مجلس کا محصل ہو، اور احتیاطاً میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت سلیقے سے اور سنجیدگی سے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، سمجھنے والے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جو یہ میسج شاید میری مجلس کا محصل ہو، اور جس جتنے سے مجلس ہوئی ہے رسالہ ثواب کی، آپ دیکھیں امام نے فرمایا یاد رکھو میرے چاہنے والوں، اگر تم اللہ کی اطاعت ایسے اطاعت کرو جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، تو یہ شیر تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر وہاں تک لے جائے گا جہاں تک تم جانا چاہتے ہو۔ یعنی یہ شیر تمہارے کنٹرول میں ہو جائے گا، یہ شیر تمہارے کنٹرول میں ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی ٹیچر ہوں، میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں جنگل کا راجہ کون؟ بچے کہتے ہیں شیر۔ بھائی راجہ یعنی سپر پاور، تو سارے جانوروں میں سپر پاور ہے شیر۔ مولا فرما رہا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو تو جو سپر پاور ہے وہ بھی تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو سپر پاور وہ تمہارے ماتحت ہو جائے گا۔ اب مجھے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں علی والوں سے دنیا خوف کھاتی ہے۔ ایک خطبہ ساری کائنات کو کیوں ہلا دیتا ہے؟ دنیا کہنے پہ مجبور ہوتی ہے یہ علی والے ہیں، یہ چھپ کے نہیں رہتے، یہ مقتل میں آ کے سرخرو کر دیتے ہیں۔ دنیا سمجھے تو صحیح علی کو، دنیا سمجھے تو علی کے میسج کو۔ ہم نے قالوا ربنا اللہ، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے تو بس وہی رب ہے، ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے خدا کے علاوہ، کوئی اور نہیں ہے۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اور بات تمام ہو رہی ہے تو ہمیں میسج ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے۔ معرفت الہی جب ہوتی ہے
تو انسان حق کو حق سمجھ لیتا ہے، ورنہ معرفت نہیں ہوتی تو وہ باطل کو بھی حق سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارا دیش، ہمارا بھارت اس معاملے میں ماشاءاللہ پھر بھی بڑی حد تک اور ملکوں سے بہتر تو ہے ہی، کیوں نہ ہو، جہاں کم از کم راون کو راون تو سمجھا جا رہا ہے کہ صاحب جس عنوان سے اس سے مطلب بحث نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتا ہے، جو حق کے مقابلے پہ آتا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہوتی ہے، جہنم ہوتی ہے۔ تو کم از کم میں ایک میسج تو دینا چاہوں گا، جب ہم راون کو ناپسند سمجھتے ہیں تو دنیا کی ساری وہ طاقتیں جو ہم کے مقابلے میں آئیں انہیں بھی راون کی فہرست میں کیوں نہیں رکھتے؟ بھئی آج ہی تو جلایا جا رہا ہے جگہ جگہ، سگا سب جگہ جلایا جا رہا ہے، راون ہمارے ملک میں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ صاحب اس لیے وہ سچ کے مقابلے پہ آ گیا تھا، سچ کے مقابلے پہ آ گیا تھا۔ تو میں کہوں گا بھائی کچھ کسی سے سبق نہ لو تو کم از کم اسی سے سبق لے لو۔ ہم نہیں کہتے ہم سے سبق حاصل کریں، کسی سے حاصل کریں، کم از کم اپنی ہسٹری سے سبق ہم حاصل کریں۔ ہمارے ملک کی پرمپرا رہی ہے، ہمارے ملک میں یہ اتہاس رہا ہے، تاریخ رہی ہے کہ جو بھی سچ کے مقابلے میں آتا ہے اسے لائق نہیں کیا جاتا، اسے شیئر نہیں کیا جاتا، اسے لائق نہیں کیا جاتا۔ ان نوجوانوں کے لیے ایک میسج، بھائی یاد رکھیں جو حق کے اور سچ کے مقابلے میں آئے نہ اسے لائق کرنا نہ اسے شیئر کرنا، بلکہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، تو اسے وہی رکھنا۔ یہ میسج ہے ہمارے بھارت کا، یہ میسج ہے ہمارے دیش کا۔ ہم نے انہی کا دامن پکڑا، ہم اسی لیے ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ حق پہ ڈٹے رہے، جان دے دیتے ہیں مگر حق کے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ حق کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں نہ چلے علی والے حق کے پیچھے؟ پیغمبر اسلام خود فرما گئے ہیں، اے عمار ساری دنیا کو دیکھ لینا، جب ساری دنیا کسی ایک راستے پہ جا رہی ہو، علی تنہا کسی دوسرے راستے پہ جا رہے ہو تو تم علی کے پیچھے جانا، اس لیے کہ جدھر علی جائیں گے حق ادھر جائے گا۔ اب پیغمبر اسلام کی حدیث مشہور و معروف حدیث، اللہم عدل الحق، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دینا، جدھر علی جائیں، جدھر علی جائیں۔ تو ہم نے اسی لیے علی کا دامن تھاما، تو ہم نے جب علی کا دامن پکڑ لیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ علی والے کبھی گھبرائے نہیں، علی والوں نے ہمیشہ باطل کا مقابلہ کیا، اور وہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے کربلا ہے، جہاں صرف معرفت حق تھی اور کچھ نہیں تھا۔ معرفت الہی کے ماتحت جو تھا وہ سب کچھ تھا، اس سے زیادہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب ان پر ملائکہ نازل ہوتا یہ خوف نہیں کھاتے، ابشر الجنہ، اور پھر ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جنت کی بشارت ان کے لیے ہے جنہوں نے حق کو حق مانا، رب کو رب مانا، اور اس پر ڈٹے رہے، خوف زدہ نہیں۔ کربلا والوں نے اسی لیے نہ گھبرائے، نہ قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھتے رہے، جنت نے خود ہی ان کا استقبال کیا، اور جنت کو اپنے آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جنت کیا وجہ تھی کہ ایک دن کا عیسائی جو ایک دن پہلے عیسائی تھا اور وہ حسین کی خدمت میں آ کے مذہب حق کو تسلیم کر رہا ہے، اسے بھی جنت کی بشارت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ کیا ہو گیا ایک غیر مسلم جو حسین سے اتنا رغبت اور لگاؤ نہیں رکھتا؟ ظاہر خین پیغمبر اسلام کے صحابی بھی تھے مگر اختلاف رکھتے تھے، جب معرفت ہو گئی حسین کے قافلے شہادت میں شریک ہو گئے۔ معرفت بہت اہم ہے، ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں اور فکر کریں۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو جیال مقتل میں ڈٹ جاتے ہیں، تیر آتے ہیں مگر ان پر کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، شہید ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق پہ ہو تو یہ شہادت بہت عظیم ہے۔ بس اللہ نے کیا ہمارے مجالس کا یہ سلسلہ جہاں بھی قائم ہوتا ہے اس کا طور امتیاز یہی ہے کہ ہم شہدائے کربلا کو یاد کریں۔
اس لیے کہ کربلا ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے ساری کائنات، حق اور باطل کی کہ معرکے میں کربلا سے بہترین مارکا کوئی اور نہیں ملتا، اور تسلی ہوتی ہے کربلا کے ذکر سے ہر رنج و غم کا علاج ہو جاتا ہے۔ کسی جوان کی موت ہو، کسی بچے کی موت ہو، کسی بوڑھے کی موت ہو، کیا کہنا جس کے پاس کربلا جیسا ذخیرہ ہو وہ قوم کتنی خوش نصیب ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا اثر ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں اور کربلا کا اثر آج بھی وہی موجود ہے۔ ابھی آپ مرثیہ سماعت کر رہے تھے برادر محترم سے، کیوں آخر اشعار سن کر، کیوں ذکر سن کر آنکھیں بھر آتی ہیں؟ خدا نے وعدہ کر لیا ہے شہداء سے، تم نے جان ہماری راہ میں دی ہے تو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ہم تمہاری محبت ڈالتے ہیں۔ یہ کام ہمارا ہے، جو کام تمہارا تھا وہ تم کر چکے، جو کام ہمارا ہے وہ اب ہم کریں گے۔ اور وہی کون حسین، کون سا یہ قافلہ، کس نے قربانی دی، کس کے لیے قربانی دی؟ حق کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، جب کربلا کا ذکر چھڑتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں، نونہالان کربلا یاد آتے ہیں، نوجوانان کربلا یاد آتے ہیں، جوانان کربلا یاد آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، آپ دیکھیں کیا مصیبت تھی ان پر جو نہیں ہوئی، مگر سب کو برداشت کر لیا، اور ایک لمحہ بھی اپنی زبان پہ شکوہ نہ لائے، ایک لمحہ بھی، بلکہ یہی کہتے رہے پروردگارا کچھ اور قربانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اور دے دیں گے، اب تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین نے خود اپنا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اور جب اپنا نذرانہ پیش کر دیا تو پھر تاریخ نے آواز دی گھبرانا نہیں، حسین اگر آپ اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ قافلہ رکے گا نہیں، تمہارے بعد یہ قافلہ آگے بڑھے گا، مگر اب زینب کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ وہ سکینہ کو سنبھالے، سید سجاد کو سنبھالے، پورے قافلے کو سنبھالے۔ حسین نے زینب کے حوالے سجاد کو بھی کر دیا تھا، اگرچہ امام وقت تھے مگر زینب پھوپھی تھی، عمر میں بھی بڑی تھی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں حسین کی زندگی تک تو زینب کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے، مگر حسین کی شہادت کے بعد زینب نے کیسے برداشت کیا میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں ہم نے پوچھا چشم تصور میں، بی بی اب تو آپ پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں، بی بی بھائی کے کٹے ہوئے سر کو بار بار دیکھ رہی ہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ شاید زینب کی آواز آئے، ارے اگر میں روؤں گی تو سکینہ کو کیسے سنبھالوں گی، سجاد کو کیسے سنبھالوں گی؟ اللہ اللہ، وہ زینب ان سب کو بچانے کی وجہ سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہاں عزیزو، کتنا بھروسہ تھا علی کی بیٹی کو اپنے بھائیوں پر۔ بس ایک روایت اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ قافلہ مقتل کربلا سے گزرا، مقتل کربلا سے گزرا، زینب نے جو منظر دیکھا اور تمام سیدانیوں نے جو منظر دیکھا، خدا کسی کو نہ دکھائے، علی کی بیٹی گزر گئی صبر کرتے ہوئے، آ گیا کوفے کا وہ شہر کہ جہاں علی کی بیٹی کبھی شہزادی بن کے رہی تھی۔ بی بی سے پوچھا کسی نے، اے بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو جب ہی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا تو مولا کہا کرتے تھے الشام الشام الشام، لیکن جب جناب زینب سے پوچھا گیا بی بی آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو بی بی نے شام کا نام نہیں لیا، دربار شام کا نام نہیں لیا، زندان شام کا نام نہیں لیا، بلکہ کوفے کا نام لیا۔ کوفے میں مصیبت پڑی۔ پوچھ لیا کیسے؟ کہ دیکھو جب ہمیں اسیر کر کے لایا گیا اور کوفے کے دروازے پہ پہنچے، صدر دروازے پر، تو شام کا وقت ہو چلا تھا، ہلکا ہلکا سورج چمک رہا تھا، یعنی شام ہونے والی تھی۔ اچانک عمر سعد نے حکم دیا قافلے کو یہی روک دیا جائے۔ قافلہ رک گیا،
کسی نے کہا اب کوفہ اتنے قریب آ گیا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو ملعون کہتا ہے نہیں، اب اگر کوفے میں داخل ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، کون دیکھے گا انہیں سربراہ، کون دیکھے گا کہ علی کی بیٹیاں ہیں؟ کہ جب اس ملعون نے کہا تو مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب میرے بابا ہمیں مدینے سے کوفے لے کے آئے تھے تو یہی وقت ہو چکا تھا، شام کا وقت ہو گیا تھا۔ بابا نے کہا محمد حنفیہ یا عباس یا جو بچے ساتھ تھے یہی روک دو قافلہ روک دیا گیا۔ کسی میرے بھائی نے کہا بابا کیوں اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تھوڑی سی روشنی باقی ہے، جب اندھیرا ہو جائے گا تب ہم کوفے میں جائیں گے تاکہ میری بیٹیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے علی زینب کو لے کے آئے ہیں۔ مگر ہائے ظالم، جب صبح ہوئی تو روشنی میں قافلے کو اندر لایا گیا، منادی ندا دے رہا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے۔ اسی لیے زینب کوفے کو یاد کر رہی تھی، شاید یہ بھی آواز دی ہو علی کی بیٹی نے بابا ہم آ گئے ہیں کوفے میں بابا۔ یہ وہی کوفہ تھا کہ جہاں کبھی میں طرز قرآن دیا کرتی تھی، آ گیا کوفہ۔ عزیز و مسعود روایت جس کو میں نے منتخب کیا ہے آپ کے لیے، بازاروں میں قافلہ گھمایا جا رہا ہے، اچانک ایک چڑھنے والا سید سجاد کو مل جاتا ہے، سلام کرتا ہے مولا کو اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہتا ہے آقا آقا ایک سوال ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے، آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں آپ سے عرض کروں؟ امام نے فرمایا ہاں ہاں کہیے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بس یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا غازی عباس نے اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ تڑپ گیا میرا چوتھا، تڑپ گیا میرا آقا، کہا نہیں یہ سوال تو نے کیوں کیا؟ کہ مولا میں نے دیکھا علی اکبر کا بھی سر ہے نیزے پر، اون محمد کے بھی سر ہے نو کے نیزہ پر، حد ہو گئی نن علی اصغر کا بھی سر ہے، حسین کا بھی سر ہے، عباس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے امام رونے لگے، ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، جب بھی گھوڑا چلتا تھا تو گھٹنوں سے ٹکراتا تھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا مولا یہ غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ جب تینوں کے نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا گر جاتا تھا، شاید اس لیے زینب کھلے سر دکھائی دے رہی تھی، سکینہ رباب ام کلثوم۔ میں کہوں گا آقا سجاد آپ نے کیسے دیکھا؟ کبھی سکینہ کے تماچے دیکھے، کبھی زینب کو کھلے سر دیکھا، کبھی سیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون الہی حق الزہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ تو اللہ علیہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارا جو ہماری اس عبادت میں کوئی بھی کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما، ہماری شرکت کو قبول فرما، پروردگارا مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے وحق محمد و آل محمد اس دنیا میں امن و سکون قائم فرما، رسول سے ہمارے گھروں کے الجھے ہوئے مسائل کو آسان فرما، جو بھی مشکلات ہیں سب دور فرما، ہمارے گھروں کو مومنین کے گھروں کو آباد، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد حسد سے محفوظ فرما، پالنے والے جن گھروں میں شادیوں کے مسائل الجھے میں انہیں بھی حل فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو زیارات سے محروم ہیں سے مشرف فرما، بحق محمد و آل محمد امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام و انصار و شمار فرما، مراجع اکرام علماء اعظام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ سب سے اہم دعا ہماری یہی ہے اور یہی ہمارے ہر مشکل کا حل ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔